بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کے چیپٹر نمبر 2 یعنی سورۃ الاعراف کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، باقی صورتوں کی طرح اس کے شروع میں بھی تعارف آتا ہے۔ سورۃ الاعراف کا تعارف کیا ہے کہ یہ 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے طویل مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس کی آخری آیت آیت سجدہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کا نام اس آیت نمبر 46 میں لفظ اعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، وہ آگے خود ہی اعراف کا معنی بھی بتا رہا ہے کہ اعراف کسے کہتے ہیں۔ تو اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا، یعنی پوری صورت آپ نے شروع کی تو آدھی 1 رکعت میں پڑھی اور آدھی 1 رکعت میں پڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے زیادہ جو ہے وہ پہلے پڑھی ہو، کم جو ہے وہ بعد میں پڑھی ہو۔ سورۃ الاعراف کی اصل مخاطب مشرکین مکہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے زیادہ جو ہے وہ اس صورت میں خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ دین کا ذکر ہے، کہ یعنی کہ انہوں نے تبلیغ کیسے کی، اس صورت میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی بات نہ ماننے والے نافرمان لوگوں کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول بھی قریب ہے اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں اس کے اندر آ جائے گا مرکزی مضمون، اسے مضمون بھی کہتے ہیں۔ اب اس نے اس کو مرکزی موضوع کا نام بھی دیا ہوا ہے کتاب والے نے۔ اگر پیپر میں مضمون کے حساب سے کوئی کویشچن آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، یہ پوری آپ نے 2 لائنیں لکھ دینی ہیں۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، یعنی کہ یقین کرنا، ٹھیک ہے، قبول کرنا، ماننا قرآن مجید کا منزل من اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ یہ مرکزی مضمون ہے سورۃ الاعراف کا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بنیادی مضامین، ٹھیک ہے۔ بنیادی مضامین میں سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ اچھا، دائمی کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم اور ابلیس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرک ابلیس شیطان، یعنی کہ شیطان کو ابلیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ کو غرور اور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی، انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی، اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کہ جو اچھا کام ہوتا ہے اس پر جزا ہوتی ہے، تو اور جو برا کام ہوتا ہے اس پر سزا ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اخلاق کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کا مطلب ہے کہ جاہلوں سے آپ پیچھے ہٹیے، دور ہٹیے، ان سے کنارہ کشی کیجیے۔ اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ بچے آپ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی غصہ آئے آپ کو تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آیت نمبر 157 اور 158 ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اس سے لوگوں کو متعارف کروایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے یہ دائمی ہے اور پورے عالم کے لیے ہے، پورا عالم جو ہے وہ اس سے مستفیض ہو رہا ہے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہدایت پائیں گے ان کو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماننا ہوگا، تبھی وہ ہدایت پائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے کامیابی و نجات کا واحد ذریعہ نبی وسلم نے اتباعت و اطاعت میں فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع فرماتے ہیں جی۔ اس کے بعد پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے یعنی کہ مومنین کے اوپر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ لوگوں پر لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں، اور آپ پر جو نور اترا، نور سے مراد قرآن پاک ہے، اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن اور کفر، شرک اور جہالت کی تاریکیاں دور کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے بھائی کہ سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے اس گمراہ پن کو دور کرنے کے لیے کون سی ہمیں دعا سکھائی ہے؟ تو یہ دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من تحتی نورا واجعل من فوقی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا واجعل امامی نورا واجعل خلفی نورا واعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو منور کر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور، میرے اوپر نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ جب کہ قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دیکھیں سورۃ الاعراف کے آخر میں یہ کویشچن ہے۔ اس کے بعد مزید دعائیں ہیں جی۔ فتح اور حق کے فیصلے کی دعا امپورٹنٹ ہے، پیپر میں آ سکتی ہے۔ واسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس کے بعد بخشش کی دعا ہے رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ظلم سے، کسی کے ظلم سے بچنے کی دعا ہے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ثابت قدمی اور فرما برداری کی دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ اب ہمیں دعائیں سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اب اس کے بعد ہم مزید جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایکسرسائز میں جی سب سے پہلے اسی طرح الفاظ معنی دیے یتبعون پیروی کرتے ہیں، الطیبات پاکیزہ چیزیں، ٹھیک ہے، الزروح ان کی تعظیم کی، الاغلال توق کو کہتے ہیں، گلے میں ڈالا جاتا ہے توق، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ زندہ کرتا ہے، یمیت وہ موت دیتا ہے یا مارتا ہے، الخبائث ناپاک چیزیں ہیں، اسرہم ان کے بوجھ ہیں۔ اچھا جی مقام اعراف ابھی میں نے جو آپ کو بتایا مقام اعراف موجود ہے، نمبر 1 منا و مزدلفہ کے درمیان، نمبر 2 جنت دوزخ کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان۔ تو اس کا درست جواب جنت اور دوزخ کے درمیان۔ غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی تعوذ۔ قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرما برداری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے سورۃ الاعراف میں مذکور نور سے مراد ہے قرآن مجید۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ آخرت اور رسالت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آیتیں ہیں جی جو پیپر کا حصہ ہیں۔ اب یہ آیتیں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں جی، پیج نمبر ہے جی 52۔ اس کے اندر یہ دیکھیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی سے لے کر مفلحون تک ایک آیت ہے، پھر دوسری قل یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس لعلکم تہتدون تک آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں جی ہمارا جو پیپر ہے اس کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مزید ہمارے پاس شارٹ کویشچن آ جاتے ہیں۔ پہلا شارٹ کویشچن ہے جی مقام اعراف سے کیا مراد ہے؟ مقام اعراف سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا جواب ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے بھائی۔ مقام اعراف سوال نمبر 1 کا جواب کیا ہے؟ یہاں سے اعراف سے لے کر پہچانتے ہوں گے تک، یہاں سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 سورۃ الاعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ یہاں سے شروع ہوگا، یہ قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے، یہاں سے لے کر 206 آیات ہیں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس کویشچن ہے سورۃ الاعراف میں نبی پاک علیہ السلام کو اسے 4 خصوصیات تحریر کریں جو بیان ہوئی ہیں، یہاں سے اس کا جواب شروع ہوگا جی۔ نبی پاک علیہ السلام کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
یہاں سے لے کر ہم نے یہاں تک لکھنا ہے، اتارتے ہیں تک، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے اچھی طرح نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد مزید ہمارے پاس جو کویشچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید سننے کے 2 آداب تحریر کریں۔ اچھا جی، وہ 2 آداب کون سے ہیں؟ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں کہ جب قرآن پڑھا جائے، ٹھیک ہے، تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جی قرآن مجید کو سننے کے آداب ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو مزید ہم سننے کے آداب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ صبح اور شام اپنے دل میں اپنے رب کو عاجز اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے یاد کرو۔ یہ تو نہیں لکھیں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ 2 میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے مطابق 2 آداب، ایک پہلا ادب ہے کہ خاموش رہنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ایک اور مزید لکھنا ہے آپ نے کہ جب قرآن سننا ہے تو باوضو اور کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے آداب ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ یہ ہر سوال صورت میں یہ تقریباً سوال چلتا آئے گا کہ بنیادی مضامین یہ ہیں جی، بنیادی مضامین یہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایکسرسائز اور تقریباً کمپلیٹ ریڈنگ یہ میں نے آپ کو کر کے دکھائی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام۔